کلیم اللہ۔ آج ہم بات کریں گے ترکی کے شہر ازمیر کی تجارتی اور تاریخی اہمیت کیا ہے۔ ازمیر کو کس وجہ سے ترکی میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں بھی ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ترکی کے شہر ازمیر کی تجارتی اور تاریخی اہمیت کیا ہے؟ جی کلیم اللہ، بہت اچھا ٹاپک ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی شہر کی اہمیت کے بارے میں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی مینوفیکچرنگ کیپیسٹی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، ٹریڈنگ کیپیسٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یا ٹوریزم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تین مختلف فیکٹرز ہیں کہ اس میں انڈسٹری کو ہم مد نظر رکھ رہے ہیں، ٹوریزم انڈسٹری کو مد نظر رکھ رہے ہیں، یا پھر اس کی ٹریڈنگ کے حوالے سے۔ تو ازمیر جو ہے یہ ترکی کا تقریباً تیسرا بڑا شہر ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ استنبول ہے، دوسرے نمبر پہ انقارہ ہے، اور تیسرے نمبر پہ ازمیر آ جاتا ہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں اس کی آبادی کی، تقریباً 44 لاکھ ازمیر شہر کی آبادی ہے، ازمیر اور اس کے سراؤنڈنگ میں۔ تو یہ جو شہر ہے تقریباً 8500 سال، میں نے بولا 8500 سال پرانا شہر ہے، اور اس شہر کو شروع سے ہی تجارتی اہمیت حاصل ہے۔ یہ آج سے ہزاروں سال پہلے جب شام سے اور مڈل ایسٹ سے لوگ حلب جسے ہم کہتے ہیں، حلب سے آج کل اس کو بولا جاتا ہے آلیپو، الیپو سے وہ مڈل ایسٹ سے حلب سے جہاز چلتے تھے اور وہ آتے تھے ازمیر میں، آ کر لنگر انداز ہوتے تھے، اور یہاں سے پھر وہ جو ہے برسا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اسکی شہر، انقارہ اور استنبول، ان شہروں میں یہاں پہ ٹریڈ کرتے تھے اور تجارت کرتے تھے۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ ایک روٹ بنتا ہے حلب یعنی آلیپو سے لے کر ازمیر، اور ازمیر سے استنبول تک۔ یہ ایک پرانا روٹ تھا تجارت کا جہازوں کے ذریعے۔ اگر آپ بائی روڈ بات کریں تو بائی روڈ یہاں سے آلیپو سے مڈل ایسٹ سے مراد جب ہم بات کرتے ہیں تو عراق آ جاتا ہے، شام آ جاتا ہے، اس کے ساتھ سعودی عرب آ جاتا ہے، عمان آ جاتا ہے، بحرین ہے، قطر ہے۔ یہ سارے جو شہر ہیں، یہ سارے جو کنٹریز ہیں، ان سب کو ملا لیں تو یہ مڈل ایسٹ، یہاں سے ساری تجارت ہے۔ اگر میں آپ کو میپ کی ساتھ سمجھاؤں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر یہ ازمیر ہے، اور ازمیر سے اگر آپ نیچے آتے ہیں تو یہاں پر جو ہے نا یہ شام کا علاقہ ہے، اور یہ نیچے سارا مڈل ایسٹ ہے۔ تو یہ جو سارا مڈل ایسٹ ہے، یہاں سے بائی روڈ میرسن سے یہ ہوتے ہوئے یہاں پر آتے تھے، ازمیر سے بائی روڈ جو تجارت ہوتی تھی۔ لیکن یہ بائی سی جو ہے، یہ میڈیٹیرین سی اور ایجین سی یہاں سے، تو سمندر کے تجارتی راستے سے یہاں پر آگے جہاز لنگر انداز ہوتے، اور یہاں سے ان پورے شہروں میں جو ہے وہ ٹریڈ ہوتی تھی۔ کیونکہ شروع میں جو سلطنت عثمانیہ تھی وہ صرف اس کا دارالحکومت برسا تک تھا، اور ان کے قبضے میں یہ استنبول اور اس کا علاقہ نہیں تھا، لیکن تجارت جو تھی وہ ہوتی تھی عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں اس وقت بھی۔ تو اس لیے یہ جو شہر تھا ازمیر، اس کو بہت زیادہ پرانی اہمیت حاصل ہے۔ لیکن جب استنبول فتح ہو گیا تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ استنبول کی اپنی اہمیت ہوئی۔ لیکن استنبول کے فتح ہونے سے پہلے اس ایریا کی، ایجین ریجن کی سب سے اہم تجارتی بندرگاہ جو تھی وہ ازمیر تھا۔ تو اس وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں حلب سے ازمیر، اور ازمیر سے آگے انقارہ اور استنبول تک جو تجارت ہوتی تھی پچھلے 8000 سال میں، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ تجارتی بندرگاہ اور تجارتی علاقہ ہونے کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ تو 8000 سال بہت زیادہ عرصہ ہوتا ہے، 100 سال آپ سمجھیں کہ ایک صدی ہے، تو 8000 سال جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا بڑا ایریا ہے۔ تو یہ ترکی کے وہ شہر ہیں جو ہزاروں سال پرانے اور جن کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ تو ازمیر جو ہے وہ ترکی کا تیسرا بڑا شہر ہے، استنبول، انقارہ اور تیسرا بڑا شہر آ جاتا ہے ازمیر۔ لیکن بیسیکلی انڈسٹری جو ہے یہاں پر دوسرے شہروں کی نسبت کم ہے۔ یہ بیسیکلی ٹریڈنگ سٹی ہے۔ آج کل جو انڈسٹری یہاں پر، جو ٹرکش گورنمنٹ ہے اس نے ازمیر ٹریڈ فری زون بھی بنائے ہیں، وہاں پر مینوفیکچرنگ انڈسٹری جو ہے وہ فری زون بنا کے وہاں پر ان کو سہولتیں دی جا رہی ہیں۔
سراؤنڈنگ ایریاز جو ہے مانیسا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے جو شہروں میں انڈسٹری لگ رہی ہے، گورنمنٹ سہولتیں دے رہی ہے، اب اس فیکٹر کو دیکھا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ یہ اس کو سیمی انڈسٹریل کہہ سکتے ہیں، فل انڈسٹریل نہیں کہہ سکتے، ٹریڈنگ پلس انڈسٹریل جو ہے یہ شہر ہے۔ اور جب سے یہ ازمیر کی جو پورٹ ہے وہ بہت اس کو انٹرنیشنل لیول کی پورٹ بنایا گیا، اس پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر کے، تو تب سے یہ جو ہے ازمیر کی پورٹ کی وجہ سے ازمیر کے شہر کو اور زیادہ اہمیت ملی۔ تو ازمیر میں جو یہ انٹرنیشنل سی پورٹ ہے، تقریباً یہاں پر سالانہ آپ یہ دیکھ لیں کہ 10 لاکھ کنٹینر ان کا آنا جانا ہوتا ہے ازمیر سے، 10 لاکھ کنٹینر جو ہیں وہ سالانہ آتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھ لیں ٹرکی کی جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہے اس کا 6% ایکسپورٹس جو ہیں، 6% اسی ایک سی پورٹ سے ہوتی ہے، اور امپورٹ جو ہے وہ 4%، ایکسپورٹ 6% اور امپورٹ 4%۔ جب آپ یہ سمجھیں گے کہ ٹرکی میں تقریباً 30 سی پورٹ ہیں، تقریباً 30 سی پورٹ ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ جب 30 سی پورٹ موجود ہیں، 30 ہیں، تو ان میں سے ازمیر میں 6% ایکسپورٹ کا ہونا اور 4% امپورٹ کا ہونا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جو استنبول کی بڑی سی پورٹ ہیں ان میں یہ حیدر پاشا اور امبارلی جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ یہ جو بڑی انٹرنیشنل پورٹس ہیں جہاں پر انٹرنیشنل شپمنٹس آتی ہیں اور کروز شپ بڑے بڑے آتے ہیں، ان میں سے میرسن ایک ہے اور دوسری جو ہے وہ ازمیر، اور تیسری حیدر پاشا اور امبارلی ہے۔ یہاں پر جو ہے بڑے بڑے کنٹینر شپ آتے ہیں، باقی جو پورٹس ہیں وہ چھوٹے جہازوں کے لیے ہیں اور چھوٹی جو وہیکلز اور آگے باقی سارا سسٹم ہے۔ تو یہ جو بڑی پورٹس ہیں ان میں سے یہ 4 بڑی پورٹس ہیں ٹرکی کی۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ترکی کا ٹوٹل جو جی ڈی پی ہے، ٹوٹل ریونیو جو ہے، جو ٹیکس ہے کلیکشن، اس کا 11% ہے، اس کا 11% صرف ازمیر سے ہوتا ہے۔ لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ ازمیر زیادہ تر ٹریڈنگ کنٹری ہے، ٹریڈنگ سٹی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پلس مینوفیکچرنگ ہے۔ لیکن اگر آپ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں تو بہت زیادہ خوبصورت شہر ہے، ٹوریزم کے حوالے سے ایک اولڈ سٹی ہونے کی وجہ سے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یہاں پر گرینری بہت زیادہ ہے، علاقہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخی اہمیت کا علاقہ ہے۔ یونان کے بالکل اپوزٹ ہے، آپ کھڑے ہیں تو آپ کو دوسری سائڈ پہ یونان کے جزیرے نظر آ رہے ہیں، صرف بیچ میں 500 میٹر کا فاصلہ ہے۔ میں نے بولا 500 میٹر کا، 500 میٹر اس طرف یونان ہے اور اس طرف ازمیر ہے، اور یہ بیچ میں 500 میٹر کا جہاز، تو اس طرف کی لائٹیں جلتی ہیں تو وہ نظر آ رہی ہیں، اس طرف کی لائٹیں، حتیٰ کہ اس طرف جو جہاز کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا منظر ہوتا ہے کہ ادھر جو ازمیر میں لوگ کھڑے وہ یونان کے جو لوگ ہیں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں سے لوگ ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ٹوریزم کے حوالے سے بھی اس طرح سے، تو یونان کے لوگوں کو کیونکہ ٹرکی آنے کے لیے ویزا نہیں چاہیے ہوتا، تو ان کے آپس میں بیچ میں فیریز بھی چل رہی ہیں اور بوٹس بھی آ جا رہی ہیں، اور بہت ٹریولنگ بہت ایزی ہے یہاں سے۔ تو یہ جو بلکہ جو اس طرف یونان کے لوگ ہیں وہ آ کے یہاں سے بائنگ کرتے ہیں، چیزیں خرید کے لے کے جاتے ہیں، اور ان کا سروائیول اسی چیز پر ہے۔ تو یہ ساری سہولتیں ہیں، اس طرح کا ایک سسٹم ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک پرانا شہر ہے، ٹریڈنگ کنٹری ہے، مینوفیکچرنگ کی طرف آ رہا ہے، 44 لاکھ آبادی ہے، یہاں پر سہولیات، آپ ایجوکیشن، ٹرانسپورٹ اور جو بھی آپ کہتے ہیں وہ ساری سہولیات موجود ہیں، ڈیولپ کرتا ہوا آج کے پرانے کے ساتھ ساتھ نئے جو ماڈرن سٹی کی سہولیات کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ میٹرو بھی موجود ہے، انٹر سٹی بسز بھی ہیں، اپنا ایئرپورٹ بھی موجود ہے، اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹرام اور یہ باقی ساری سہولتیں موجود ہیں اس شہر میں۔ جی سر، ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر آپ کا۔ یہ سر میں ویلکم۔ آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا کہ تعلیم، ہیلتھ اور ٹرانسپورٹ کا نظام کیسا ہے ازمیر میں؟ جیسا میں نے بتایا کہ تقریباً جو ہے نا یہاں پر 11 یونیورسٹیز موجود ہیں ازمیر میں، جس میں 9 جو ہے وہ گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں اور باقی 2 کے قریب جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں۔ جی سر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے عدنان مندریز کے نام سے ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ اس کے علاوہ بس ہے، ریل ہے اور ٹرام ہے، میٹرو ہے، ٹیکسیز ہیں، انٹر سٹی بسز ہیں، یہ ساری سہولیات ہیں۔ ٹیلی کمیونیکیشن کے حوالے سے انٹرنیٹ، ہائی سپیڈ انٹرنیٹ اویلیبل ہے، اور اس کے ساتھ ہیلتھ کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں تو جدید ترین ہاسپٹلز ہیں،
ٹھیک ہے، یہ ساری سہولیات جو ایک جدید شہر میں ہوتی ہیں، ٹرکی کا تیسرا بڑا شہر ہونے کی وجہ سے ہر طرح کی سہولیات اور امن و امان کے حوالے سے بھی بہت اچھا ہے، اور ٹوریزم کے حوالے سے، انٹرنیشنل ٹوریزم کے حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو استنبول کے بعد ازمیر اور پھر انٹالیہ جو 5 سے 6 ٹوریزم کے حوالے سے اہم شہر سمجھے جاتے ہیں، ان میں سے ایک ازمیر ہے۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہو گیا سر۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ زیادہ تر جو یورپین ہیں وہ کیا ازمیر میں آتے ہیں ٹوریزم کے حوالے سے؟ جی بیسیکلی کیونکہ جو ازمیر ایک کروز سٹی ہے، جی سر۔ اور جو لوگ یہاں پر آتے ہیں یورپین، ان کو یونان بھی، کیونکہ ان کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہوتا کہ وہ ادھر اور ادھر دونوں جگہ ٹریول کر سکتے ہیں۔ میں نے جیسے بتایا کہ بہت سے جو ہے ایسے ہے کہ اس طرف ازمیر ہے اس کا جزیرہ، اور اس طرف جو ہے وہ یونان کا جزیرہ، اور بیچ میں صرف 500 میٹر کا فاصلہ ہے، اور 500 میٹر کوئی اتنا بڑا فاصلہ نہیں ہوتا، آپ ادھر سے کھڑے ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر سے کھڑے ادھر دیکھ رہے ہیں، صحیح ہو اور گیا سر۔ لوگ یونان کے لوگ آ کے یہاں سے خریداری کر کے گروسری اور دوسری چیزیں اور کپڑے وہ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو بھی فارنر آتے ہیں، یہ کروزز یہاں پہ ٹھہرتی ہیں، وہ پھر بیچز ہیں ادھر جاتے ہیں، وہاں پر بھی وہ انجوائے کرتے ہیں اور ادھر بھی آتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ اس کو ایک کروز سٹی ہونے کی وجہ سے ٹوریزم میں بہت زیادہ فیمس ہے، جی اور سر۔ ایک ٹرکی کا خوبصورت اور پرانا شہر ہونے کی وجہ سے بھی بہت فیمس ہے آل اوور دی ورلڈ۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہو گیا سر۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سے بھائی اپنی فیملی کے ساتھ ترکی شفٹ ہونا چاہتے ہیں، جی جی، اگر وہ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا بزنس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ ان کو ازمیر کے حوالے سے کیا مشورہ دیں گے؟ ازمیر ایک ٹوٹل فیملی سٹی ہے۔ جی سر۔ اگر ایک بندہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی ایسے شہر میں رہے جو پلیوشن فری ہو، بہت پرسکون ہو، ٹوریزم کے حوالے سے بھی فیمس ہو، بزنس بھی نارمل ہو، بالکل تو صحیح ہو گیا سر۔ ازمیر اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ انٹرنیشنل فلائٹس بھی وہاں سے آپریٹ ہوتی ہیں، آپ کو استنبول آنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ فیریز ہیں، اس کے علاوہ وہاں پر کروز شپس ہیں، اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں ٹوریزم کے حوالے سے بھی فیمس ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہاں پر انڈسٹری بھی بڑی تیزی سے گرو کر رہی ہے، اور اس کی اپنی آبادی تقریباً 45 لاکھ کے قریب اس کی اپنی آبادی ہے۔ صحیح ہو گیا تو سر۔ آپ کوئی بھی بزنس کرتے ہیں اور اس کے سراؤنڈنگ ایریاز میں جیسے مانیسا ہے، برسا ہے، دنیزلی ہے، یہ قریبی دوسرے انڈسٹریل سٹیز ہیں، تو آپ وہاں سے چیزیں خرید کے ازمیر میں سیل بھی کر سکتے ہیں، ہول سیل اور ریٹیل کا بزنس بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ فیملی کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور بزنس کے لیے بھی سیوٹیبل ہے۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں سر آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی قیمتی معلومات سے آگاہ کیا۔ ویلکم۔ آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ ازمیر کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور رپلائی کریں گے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک انفارمیشن پہنچ سکے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔